اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلموا تسلیما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مومن و مومنات کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سورہ توبہ کی تفسیری سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج جس آیت کی ہم جو ہے وہ تفسیر کریں گے سورہ توبہ کی، وہ آیت نمبر 12 ہے۔ گو کہ یہ آیت جو ہے وہ محمد وآل محمد کے دشمنوں کی، جنہوں نے عہد توڑا، ان کی مذمت کر رہی ہے، لیکن بتا رہی ہے کہ جو بھی ان کے اوپر جو ہے وہ تلوار اٹھائی جائے گی یا ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا، وہ محمد وآل محمد ہی ہوں گے۔ تو آیت ہے آیت نمبر 12، سورہ توبہ کی آیت نمبر 12۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب لوگ کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ امان اٹھا لی گئی ہے، اور میں اس کی تلاوت یہاں پہ کروں گی۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر وہ عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کے بارے میں طعن کریں، تو تم بھی سرداران کفر کو یہاں تک مارو کہ وہ باز آ جائیں۔ بے شک وہ ایسے ہی ہیں جن کی قسم کوئی چیز نہیں ہے، ان کی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں ائمہ کفر کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر کچھ آج بھی، یعنی کہ تفسیر آثار حیدری کے اندر جو ہے عباس ابن باویہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ مولا جتنی آپ نے تفسیر بتائی ہے اس سے زیادہ ہمیں اور تفسیر جو ہے وہ بیان فرمائے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے تفسیر بیان کی تھی میں نے بھی اتنی ہی بیان کی ہے۔ اور پھر وہاں پہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیات ہیں جن کی تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی ہے، جن کی تفسیر ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بھی وہ آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس آیت کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ جاننا چاہیں گے کہ اس آیت کی تکمیل کب ہوئی ہے؟ تو جنگ جمل وہ جنگ ہے جو کہ اس آیت کی تفسیر ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جو ہے یہ ایسی آیت ہے جس کی اس سے پہلے جو ہے وہ تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید یعنی کہ مقبول احمد دہلوی صاحب کے قرآن کے اندر اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے اصحاب جمل کے بارے میں نازل ہوئی، اور جمل کا آپ سب جانتے ہیں کہ جمل کیا ہے، اور وہاں پہ کس سلسلے میں جنگ ہوئی تھی اور کون مخالفین تھے حضرت علی علیہ السلام کے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے جنگ جمل کا۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے بروز جنگ جمل یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عہد شکن گروہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت کے بموجب لڑائی کی ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ یہی آیت ہے وَإِنَّ نَكَثُوا إِيمَانَهُمْ۔ تو یہ اس آیت کے موجب حضرت علی علیہ السلام یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تنزیل قرآن پر، یعنی قرآن کے نازل ہونے پہ جنگ کیے، لوگوں سے ان کو سمجھانے پہ جنگ کیے، اور حضرت علی علیہ السلام جو ہے تعویل قرآن پہ جنگ کریں گے، یعنی کہ اس کے اصل پہ جنگ کریں گے، قرآن کی اصل پہ۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوئی تھی،
اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کوئی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو انجام دیں گے وہ حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں. تو جیسا کہ بہت ساری آیتیں ابھی بھی ایسی موجود ہیں جن کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، اور وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اس کی تفسیر کریں گے، وہ اس کی تکمیل کریں گے. تو ایسی آیات بہت ساری ہیں، اور پورا قرآن کی آج تک نہ تفسیر ہوئی ہے نہ تکمیل ہوئی ہے. اسی طرح سے جو ہے اس آیت کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اہل بصرہ کے کچھ لوگ جو ہے وہ آئے ہیں اور کچھ میرے پاس آئے. اہل بصرہ کے کچھ لوگ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر اس جنگ کے جو ہے مین لوگ تھے، جنگ جمل کے، دریافت کیا. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ وہ دونوں اس آیت کے مستحق ہیں، اس لیے کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے جنگ جمل کے دن جبکہ دونوں طرف صف آرائی ہو گئی تھی، اپنے اصحاب سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں پر حملہ کرنے میں جلدی نہ کرنا جب تک میں اپنے اور پروردگار عالم کے مابین حجت قائم نہ کر لوں. اور اس کے بعد ان لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اہل بصرہ، آیا کسی فیصلے میں میری کوئی زیادتی تمہیں ثابت ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. دیکھیں یہ مولا کا عدل ہے. اور فرمایا تقسیم مال میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے؟ عرض کی نہیں، یعنی کہ اہل بصرہ جواب دے رہی کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ دنیا کے بارے میں کوئی رغبت دیکھی ہے تم لوگوں نے کہ اپنے اور اپنے اہل بیت کے لیے کچھ زیادہ میں نے لے لیا ہو اور تم کو اس سے محروم رکھا ہو، اور جس کے خلاف تم ہو گئے ہو کہ میں نعوذ باللہ میں مولا علی کے ساتھ یہ سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ ایسی چیز جو ہے مولا کی طرف سے وارد ہو سکتی ہے. تو مولا سوال کر رہے ہیں یہاں پہ کہ تم نے کیا تم میرے خلاف کیوں ہو گئے ہو اور میری بیعت تم نے کیوں توڑ دی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی منشا سے بیعت نہیں ہوئی تھی. حضرت علی علیہ السلام کا زبردستی ہاتھ پکڑ کے آگے کھینچا گیا، یہاں تک کہ مولا ارشاد فرماتے اپنے خطبے میں کہ مجھے ڈر تھا کہ میرے حسن اور حسین اس جو ہے رش میں اس لوگوں کے مجھ پر سبقت کرنے میں ایسا نہ ہو کہ حسن حسین میرے جو ہے وہ مسلے جائیں. تو پھر اس کے بعد سے انہوں نے عرض کی نہیں. اہل بصرہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کی طرف سے ہم نے ایسی چیز نہیں دیکھی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے جرائم کی سزا تم کو دی ہو اور دوسروں کو رعایت دی ہو؟ اہل بصرہ کہتے ہیں نہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے. پھر مولا نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم نے میری بیعت توڑ دی ہے اور دوسرے کسی کی بیعت نہیں توڑی؟ یعنی کہ جو کوئی امام علی علیہ السلام سے پہلے لوگ گزرے ان کی بیعت تم نے نہیں توڑی، لیکن میری بیعت توڑ دی، جبکہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا اور تم سب اس کی گواہی بھی دے رہے ہو، جبکہ دوسروں نے ایسے معاملات کیے ہیں کہ خود حضرت علی علیہ السلام اس کے وکٹم ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس کی وکٹم ہیں کہ انہوں نے غضب کیا ہے. تو پھر یہاں پہ ایسا کیا ہے کہ تم جو ہے میرے اس معاملے پہ، جبکہ میں نے کہیں پر کہا جائے کہ نا انصافی نہیں کی اور عدل کو پورا رائج کیا ہے، تو پھر تم کیوں مجھ سے بیعت اٹھا رہے ہو؟ تو پھر اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس معاملے کو اول سے آخر تک، یعنی کہ جتنی دیر حضرت علی علیہ السلام کی حکومت رہی، جتنی دیر حضرت علی علیہ السلام سے انہوں نے بیعت کو جاری رکھا اور اس کے بعد اٹھا لیا، یعنی اس وقت سے میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں، اس کی چھان پٹک کر رہا ہوں کہ کہاں پہ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ تم لوگ ناراض ہو گئے ہو، تم لوگ میرے مخالف ہو گئے ہو، تم نے بیعت اٹھا لی ہے. تو سوائے کفر کے کچھ نہیں ملا جس کا علاج پروردگار عالم کی آیت کے حساب سے تلوار ہے. پھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آیت نازل کی ہے وَإِنَّكَسُوا إِيمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ. پوری آیت کی مولا نے تلاوت کی اور فرمایا کہ اس کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ اور کوہ کو پیدا کیا اور جناب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا، اور اس آیت کے مورد دو ہی لوگ ہیں۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس کی تعمیل آج تک نہیں ہوئی تھی، جب تک کہ جنگ جمل نہیں ہو گئی اس کی تعمیل نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ آیت ہے جو کہ جنگ جمل پہ ثبت کرتی ہے کہ جنگ جمل اس آیت کے زیر اثر ہوئی ہے۔ تفسیر یاشی میں ہے کہ حضرت سے منقول ہے کہ جو تمہارے اس دین میں تم پر تان کرے وہ یقیناً کافر ہے، یعنی کہ اللہ برداشت نہیں کر رہا ہے یہاں پہ کہ کوئی اپنے برگزیدہ بندوں پہ ان کے دین پر جو ہے کوئی طعن و تش نہ کرے۔ اور وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب ائمہ کفر ہیں اور ان کا علاج صرف تلوار ہے۔ پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ طلحہ و زبیر کے بارے میں عند اللہ معذور ہوں کہ ان دونوں نے بلا کراہ بخوشی میری بیعت کی، پھر بغیر اس کے مجھ سے کوئی امر جدید سرزد ہوا ہو میری بیعت توڑ دی۔ یعنی کہ کوئی بلا وجہ میں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے بیعت اور کس وجہ سے، جبکہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، تو انہوں نے کیسے یہ جو ہے مجھ سے بیعت میری توڑ دی ہے، جبکہ باقیوں سے تو نہیں توڑی انہوں نے، باقیوں کے تو ساتھ رہے، جبکہ ان کے ساتھ ناانصافیوں کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے۔ پھر علیف القرآن اور شواہد التنزیل میں علامہ حسکانی نے، یہ کہ بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کی، انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھا ہے شواہد التنزیل میں کہ ابو عثمان مندی سے روایت کی ہے کہ میں نے جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ صاحب رکاب تھے، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ تھے جنگ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نہیں دیکھا حضرت علی علیہ السلام کو کہ جو ہے وہ کسی کی انہوں نے برائی کی ہو یا کسی کی، لیکن انہوں نے جنگ جمل والے دن اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور پھر اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، یعنی کہ عہد کیا حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو مانا انہوں نے، اور اس کے بعد سے وہ بیعت توڑ دی اور تمہارے دین پر حملہ کرنے شروع کر دے اور کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، ائمہ کفر سے جنگ، اور کیونکہ ان کی قسموں کا اعتبار نہیں ہے، یہ کبھی بھی پل میں تولا پل میں ماشا ہو سکتے ہیں، یہ کبھی بھی بدل سکتے ہیں، تو وہ باز آئیں گے، یعنی کہ ان کے ساتھ تلوار اٹھانا ضروری تھا۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے جنگ جمل کے دن پوری حجت تمام کرنے کے بعد سے جو ہے وہ تلوار اٹھائی ہے۔ اور کہتے ہیں ابو عثمان مندی کہتے ہیں کہ باخدا جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے مصداق افراد سے آج سے قبل جنگ نہیں لڑی گئی۔ یہ وہ آیت تھی جس کی تکمیل اس دن ہوئی جس دن جنگ جمل ہوئی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کی بار بار تلاوت کی ہے۔ علامہ حسکانی نے لکھا ہے کہ ہمیں عبد الرحمن حسن نے بنی خزا کے موزن ابو عثمان سے روایت کی کہ پورا 1 برس میں حضرت علی علیہ السلام کا رکاب رہا اور میں نے کبھی ان سے کسی کا شکوہ نہیں سنا۔ دیکھیں مولا کی شان، دیکھیے کہ مولا کو کسی سے کوئی شکوہ ہی نہیں تھا، اتنی مصیبتیں، اتنے کہا جائے کہ عالم ان پہ اور ان پہ جو ہے ظلم ڈھائے گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مولا نے کبھی کسی کا شکوہ نہیں کیا کسی شخص کا، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا کی کیا منزلت ہے اور ایک عام شخص کی کیا جو ہے وہ سوچ ہے، فکر ہے، اس کا ظرف کیسا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم پہ بھی ایسی کوئی چیزیں آتی ہیں تو اس بات کو برا نہ منائیں، ہر کسی کا ظرف الگ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ 1 برس تک میں مولا علی کے ساتھ ہم رکاب رہا ان کے، اور میں نے کبھی ان سے کسی کا شکوہ نہیں سنا اور نہ ہی کسی کی تعریف سنی۔ تعریف کے کوئی لائق ہوتا علی علیہ السلام سے، کوئی اول ہوتا تو اس کی تعریف کرتے نا۔ البتہ جنگ جمل میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ طلحہ و زبیر دونوں کے معاملے میں معذور ہوں، ان لوگوں نے کسی جبر و کرہ کے میری بیعت کی اور میری غلطی کے بغیر بلا وجہ میری بیعت توڑ دی۔ بخدا جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ ان افراد سے آج سے پہلے کبھی جنگ نہیں لڑی گئی۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے اور اتھینٹک کتابوں سے لکھی گئی ہے، اور میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ آج کا ٹاپک سورہ توبہ کا آیت نمبر 12 مکمل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کے میں حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور جو ہم رمضان کے روزے اور یہ قرآن کی تدبر اس میں کر رہے ہیں ان سب کو جو ہے
اس کے سلسلے میں جو پروردگار عالم اس قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں ہم پہ رحمت نازل فرما رہا ہے، ان رحمتوں میں ہم اپنے مرحومین حضرت آدم سے لے کے آج تک جو لوگ پیوند زمین ہوئے ہیں، مومن و مومنات، ان سب کو پروردگار سے اس کی بلیسنگ سے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے جو ہے وہ ان کے قبروں کو منور فرمائے اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے جوار میں محشور فرمائے اور ہم سب کی مشکلوں کو حل فرمائے اور ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی مددگار اور ان کے چاہنے والوں میں، ان کے مدد کرنے والوں میں، ان کے جو ہے وہ سپاہ میں ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو پروردگار عالم شامل فرمائے۔ علی لعنت اللہ قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رباب کاظمی۔